اچھا جی، آج ہم لوگ کچھ صفائی کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں صفائی کے اوپر کتنا زیادہ زور دیا گیا۔ صفائی کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان سے کیا مراد ہے کہ اگر ایک شخص ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے گا، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہیں ان کو دیکھے گا کہ وہ صاف ستھرے ہیں کہ نہیں، ان کا بھی خیال رکھے گا، اور اپنے صرف گھر کو نہیں صاف رکھے گا بلکہ اپنے گھر سے باہر بھی صفائی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں صفائی سے ریلیٹڈ، کہ جراثیم سے پاک ماحول ہو تاکہ بیماریوں سے بھی انسان بچ سکے۔ تو اس کے علاوہ اپنی روح کی جو صفائی ہے، اپنی سوچ کی جو صفائی ہے، اس کا بھی خیال رکھے گا، کیونکہ سوچ صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا۔ تو آج ہم بات شروع کرتے ہیں صفائی کے اوپر کہ ہم نے ایمان کو، اگر اپنا ایمان صحیح رکھنا ہے تو ہمیں اپنی صفائی کا کہاں کہاں پہ خیال رکھنا ہے، کس کس موقع پہ، کس کس جگہ پہ، اور صفائی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ فوکس کر کے صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ تو اب ہم شروع کہاں سے کریں گے؟ دیکھیں، ایمان، آدھا ایمان جو ہے وہ صفائی کے اوپر ہے، آدھا ایمان۔ تو آدھا ایمان اپنا پہلے ٹھیک کرنا ہے، تو پھر باقی کا آدھا دیکھیں گے کہ وہ کہاں سے ٹھیک ہوگا، وہ اس کے بعد کی بات ہے۔ پہلے ہم صفائی کو دیکھتے ہیں کہ یہ آدھا ایمان ہے تو کہاں کہاں پہ ہمیں صفائی کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی ذات سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنی ذات سے شروع کریں گے۔ دوسروں کو کہتے رہیں صفائی رکھو، صفائی کرو، گند نہ ڈالو، اور خود ہم اپنی ذات سے غافل ہوں، تو یہ اسلام جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا انسان جو دوسروں کو نصیحت کرتا ہو اور خود اپنا خیال نہ کرتا ہو، ایسا انسان اسلام کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو ہم نے صفائی کی بات جب شروع کرنی ہے تو اپنی ذات سے شروع کرنی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پہ صاف رکھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، اپنے جسم کو صاف رکھنا، اپنے لباس کو صاف رکھنا، اپنی چیزوں کو صاف رکھنا، یعنی یوں آپ باہر کی طرف آتے جائیں اپنی ذات سے شروع کر کے، مزید آگے سے آگے اور مزید آپ اپنی چیزوں کی طرف آئیں گے، پھر اس کے بعد اپنے کمرے کی طرف آئیں گے، پھر اپنے گھر کی طرف آئیں گے، کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صاف ستھری رہیں۔ تاکہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ جسم کو صاف رکھیں گے تو ہم بیماریوں سے بچیں گے۔ جسم کے ساتھ جراثیم لگتے رہتے ہیں، ہر وقت لگتے رہتے ہیں۔ آپ یہاں ہاتھ لگاتے ہیں نا، اور یہاں پہلے سے کوئی اگر جراثیم موجود ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ کو لگ جائیں گے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھو کے آپ ہر کام کریں۔ ہمیں تو اسلام نے پہلے سے ہی کہا ہوا ہے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں، جب ہم ہاتھ دھوئیں گے تو وہ جو جراثیم لگے ہوں گے ہاتھوں پہ وہ اتر جائیں گے۔ صرف پانی سے دھوئیں گے تو تھوڑے سے اتریں گے، صابن سے دھوئیں گے تو مزید جو بہت زیادہ اتر جائیں گے۔ تو ان جراثیموں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، ورنہ وہ کھانے کے ذریعے ہمارے پیٹ میں جاتے اور پیٹ کے اندر جانے کے بعد وہ حملہ کرتے۔ ہر وقت جراثیم ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا مدافعتی نظام ہوتا ہے جو ان کو مار رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایسے جراثیموں کو پہلے ہی باہر فارغ کر دیا۔ تو کھانا کھاتے ہوئے ہم نے ہاتھ دھو لیے، تو جراثیم ہمارے پیٹ میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ ان جراثیموں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا جب ہم نے ہاتھ دھوئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ہم نے اپنے کھانے کے بعد، کھانے کے لیے ہم ریڈی ہوئے تو ہم نے اپنے منہ کی بھی صفائی کرنی ہے۔ منہ میں بھی ہر وقت جراثیم ہمارے ساتھ اندر منہ میں ہوتے ہیں، تو جب ہم دانتوں کو صاف کریں گے، منہ کو صاف کریں گے، اور اگر ویسے ہی پانی سے کلی کریں گے تو تھوڑے سے جراثیم اتریں گے، لیکن جب ہم برش کر لیں گے یا مسواک کر لیں گے تو بہت زیادہ جراثیم جو ہیں وہ دھل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت سی کلی کرتے ہیں ہم اور اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تو منہ کے جراثیم جو ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بہت سے ذرات ہمارے منہ میں رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بیکٹیریا وغیرہ کے ساتھ مل کے دوبارہ سے جراثیم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگلے کھانے پہ اگر ہم دوبارہ سے برش کرتے ہیں کھانے سے پہلے تو وہ جراثیم دوبارہ سے باہر نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے ہمارا منہ صاف ہو جاتا ہے۔
ہاتھ دھلے ہوئے ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی جو کھانا ہم کھائیں گے جراثیم اس میں بھی ہمیں اندر تک نہیں جا سکیں گے. بہت کم اگر ہوں گے بھی تو وہ اتنا بڑا حملہ پھر نہیں کر پاتے. تو یہ تو ہو گئی کھانا کھانے اور منہ کو صاف رکھنے کی بات. اب یہ کہ اپنی چیزوں کو صاف رکھنا. دیکھیں جتنی ہم صفائی رکھیں گے جسم کی، لباس بھی دیکھیں جہاں ہم بیٹھیں گے وہیں پہ لباس جو ہے دوسری چیزوں سے، جگہ سے ٹچ ہوتا ہے. تو ہماری جتنی جراثیموں کے ساتھ انٹریکشن کم سے کم ہوگا، جتنی ہم صفائی رکھیں گے، گھروں کو صاف رکھنا جو ہے، اور ہر روز کوڑا گھر سے باہر نکال دینا، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ جراثیم اس کے اندر پلتے ہیں. جب ہم کوئی سبزی کے چھلکے یا جو بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کو جب ہم کوڑے دان کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کے اندر جراثیم پلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم اس کو نکال کے گھر سے بھی باہر نکال دیتے ہیں تو ہمارا گھر جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بعض لوگ یہ کرتے ہیں، گھر کا کوڑا اٹھایا اور گلی میں پھینک دیا. اب وہ پیروں کے ذریعے سے اور گھروں میں بھی جائے گا، آپ کے اپنے گھر کے اندر بھی آئے گا. تو ہم نے صرف صفائی جو ہے اپنے گھر کی نہیں رکھنی بلکہ اس کو گلی تک بھی صاف رکھنی ہے، تاکہ ہمارے جو گھر کے اندر جو پیر آ رہے ہیں باہر سے وہ بھی اس طرح کے جراثیم لگ کے نہ آئیں. ایسا کوڑا وغیرہ جو ہے وہ واپس گھر کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسے گلی سے بھی ہم نے ٹھکانے لگانا ہے، کیونکہ یہ جو مکھی ہے نا یہ ہر جگہ پہ آپ کو پتہ بیٹھتی ہے، اور مکھی کے ذریعے جہاں وہ بیٹھے گی وہاں سے وہ اپنے جراثیم اپنے پیروں کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور اس کے بعد جب ہمارے کھانے پہ آگے بیٹھتی ہے تو وہ جراثیم کھانے تک پہنچ جاتے ہیں. اور کھانے سے ہم نے چاہے کتنے ہی ہاتھ دھوئے ہوں، مکھی بیٹھی ہوگی، مکھی نے باہر سے گندگی سے، وہ بیٹھتی گندگی پہ، لیکن وہ جب اس کے اوپر بیٹھی ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ اپنے جو پیروں سے لگے ہوئے جراثیم ہیں وہ ہمارے کھانے کے اوپر لگا دے گی. اب ہم نے ہاتھ بھی دھوئے ہوں گے تو وہ مکھی والا جو کھانا ہے وہ جب ہمارے پیٹ میں جائے گا تو اس کے ساتھ جراثیم آٹومیٹیکلی ہمارے پیٹ تک پہنچ جائیں گے. اب ہم نے مکھی سے بھی اپنے کھانے کو بچانا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کھانے کے اوپر مکھیاں بیٹھتی رہتی ہیں، ایک دفعہ ہاتھ ہلایا اور کھانا کھا لیا. جب مکھی بیٹھ گئی ہے تو کوشش کریں کہ آپ مکھی کو بیٹھنے ہی نہ دیں. اگر وہ بیٹھ گئی ہے تو اس نے جراثیم آپ کے کھانے کے اوپر لگا دیے. اب آپ جب اسے کھا لیں گے تو آپ کے پیٹ کے اندر وہ جراثیم پہنچ جائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مکھی جو ہے وہ اس سے کھانے کو بچا کے رکھیں. مچھر ہو، مکھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ڈھک کے رکھنی ہے تاکہ جراثیم اس کے قریب نہ آئیں. ٹھیک ہے؟ اور جیسے جراثیم بیٹھتے رہیں گے اور وہ ہمارے پیٹ تک جائیں گے اور ہمیں بیمار کر دیں گے. بعض بیماریاں چھوٹی ہوتی ہیں، مختلف چھوٹی موٹی دوائی سے 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہیں. بعض اتنی لمبی عرصے تک دوائیاں کھائیں پھر جا کے کہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں. لہٰذا ہم نے کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جراثیموں سے بچانا ہے. اور ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب ہم صفائی کے ساتھ اپنے ماحول کو، اپنے آپ کو، اپنے لباس کو، اپنے ارد گرد، اپنا کمرہ، اپنا گھر، اپنی گلی محلہ، اگر ہم یہ سب چیزیں صاف رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کتنا ایمان مکمل ہو گیا؟ آدھا ایمان. باقی آدھے کی بات ہم پھر کریں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمارا آدھا ایمان مکمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آدھا ایمان تو ہمارا پورا ہے کہ نہیں ہے. اب اس آدھے ایمان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنی صفائی کے اوپر فوکس کرنا ہے. کس چیز پہ فوکس کرنا ہے؟ صفائی پہ. اپنے جسم کی صفائی، اپنے لباس کی صفائی، اپنے گھر کمرے کی صفائی، اپنی گلی محلے کی صفائی. ٹھیک ہے؟ اور جو اپنی استعمال کی چیزیں ہیں ان کی صفائی. تو یہ تمام جب صفائی ہماری صاف ستھرے ہوں گے، ماحول صاف ستھرا ہوگا، گھر ہوادار ہوگا، دھوپ اندر آتی ہو، کمرے ہوادار ہوں. یہ نہیں کہ بند گھٹن کے اور ہم کہیں بڑا ٹھنڈا کمرہ ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے. اندر جراثیم پلتے ہیں، انہیں بند جگہیں پسند ہوتی ہیں. رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے منہ میں اگر کھانے کے ذرات باقی اور برش کیے بغیر ہم سو جاتے ہیں نا، تو ساری رات میں جراثیم جو ہیں وہ اتنے زیادہ پل جاتے ہیں کہ دانتوں کے اندر کیڑے لگ جاتے ہیں اور وہ گھر بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں ڈاکٹر کو دکھا کے وہ دانت ہمیں نکلوانا پڑتا ہے. رات کو سوتے وقت خاص طور پہ، کیونکہ پوری رات ہمارا منہ بند رہنا ہے
اور اس کے اندر جو جراثیم وغیرہ ہوں گے وہ پلتے رہیں گے، بیکٹیریا وغیرہ پلتے رہیں گے اور وہ دانتوں کے اندر گھر بنا لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں جی کیڑا لگ گیا. تو ہم نے رات کو برش کر کے سونا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہیں جو کہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صاف رکھ رہے ہیں. تو کسی پہ احسان نہیں کر رہے. ہم نے اپنے آپ کو بیماریوں سے، اپنے آپ کو جراثیموں سے بچانا ہے تاکہ ہم صاف ستھرے رہیں گے تو بیماریوں سے اور گندگی سے، بدبو سے بچ کے رہیں گے. بعض لوگ پاس کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس سے اتنی بدبو آتی ہے کہ ان سے بات کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کے پسینے کی بدبو آ رہی ہے. ایسا انسان پسندیدہ ہوگا کہ وہ بات کرے اور اس کے منہ سے بدبو آئے، وہ پاس کھڑا ہو، اس کے کپڑوں سے بدبو آئے، اس کے جسم سے بدبو آئے؟ تو ایسا انسان کیا پسندیدہ ہوگا؟ لوگوں کو نہیں پسند آئے گا. اللہ کو کیا پسند آنا ہے؟ فرشتے اس بندے سے دور بھاگتے ہیں کہ اس کے پاس سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ اس سے دور بھاگیں. تو گندگی کہیں پہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور بینگ اے مسلم، بینگ اے ہیومن بینگ، ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہمارے اپنے لیے بہت فائدہ مند ہے. دوسرے کو تو بعد کی بات ہے نا. پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے ہم خود اپنے آپ کو پسند آئیں کہ ہم اتنے صاف ستھرے ہوں، ہم اپنے آپ میں اچھا محسوس کریں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے جب اپنی بھی صفائی رکھ لی، اپنا لباس، اپنا جسم، اپنے گھر، ماحول سارا صاف ستھرا رکھا، اس کے بعد یہ کہ ہماری بہت سی ایسی صفائی ہوتی ہے جس کا صرف ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن ہم جب صاف ستھرے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صاف ستھرے ہیں، اپنے آپ کو لائٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو نہ بھی پتہ چلے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کو کیا پتہ چلے گا. بھئی ہمیں تو پتہ ہے نا. اور صاف رہنے کا فائدہ سب سے پہلے ہماری اپنی ذات کو ہے. دیکھیں، اللہ کو ہماری بہت سی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت سی عبادات کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے. ہم کوئی اگر اچھا نیکی کا کام کرتے ہیں اس کا ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے. اللہ کو ہماری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو جو صفائی ہے وہ تو خاص طور پہ ہمارے اپنے ہی فائدے کی چیز ہے نا. تو ہم کہیں ہم بڑے ایماندار ہیں، بڑے ایمان والے ہیں، تو ہم ایمان والے کہاں سے ہیں؟ اپنی صفائی سے ہی شروع کر لیں، خود ہی اپنا احتساب کر لیں. کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارا ایمان اچھا ہے، صحیح ہے، اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم کتنے صاف ستھرے ہیں، کتنے آرگنائزڈ ہیں. اکثر لوگ ہوتے ہیں الماری کھولیں نا تو ان کی ساری الماری ان کے اوپر آ رہی ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آرگنائز نہیں ہے. کپڑے دھلے ہوئے اٹھائے اور الماری میں بھر کر ڈم کر کے دروازہ بند کیا. بھئی انہیں طے کر لیں. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آرگنائز ہونے کے لیے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کے فائدے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان بہت سکون سے رہتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں چیزیں یوں ڈالنے کی انہیں عادت ہوتی ہے، ادھر ادھر رکھ دی چیزیں، اس کے بعد ڈھونڈنے میں انہیں اتنا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. وہ گھر کو آرگنائز کر کے جتنا رہیں گے اتنا ہمارے لیے آسانی ہوگی. چیزوں کو الگ الگ چھانٹ کے رکھنا. اسی طرح سے کچن دیکھ لیں. بہت سے لوگوں کے کچن سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی صفائی کا معیار کیا ہے. کچن اتنا گندا ہوگا کہ کچن میں انٹر ہوتے ہوئے بدبو آئے گی. ٹوکری ہے تو اس کو خالی نہیں کریں گے. کوڑے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے پہ نہیں لگائیں گے. برتن ہے تو وہ دھو کے استعمال کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ صاف ستھرے کر کے ان کو دھو کے رکھیں گے نا تو پھر آپ کو نکالا اور اس کو استعمال کر لیا. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنا کچن رکھتے ہیں کہ اس کچن میں گندگی زیادہ ہوتی ہے. اور ویسے یہ ہے کہ دیکھیں، اسی لیے کہا جاتا ہے گھر کا کھانا کھائیں تاکہ آپ صاف ستھرا، آپ کو پتہ ہوتا ہے ہم نے بہت صاف ستھرا اچھے طریقے سے پکایا اور اچھے طریقے سے صفائی کا خیال رکھا ہے. بہت سے لوگ باہر سے کھانا کھاتے ہیں. باہر جو کھانے ملتے ہیں ان کے جا کے کچن دیکھیں. کچن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو وہ کیا کھلا رہے ہیں. گندگی کے برتن ہوتے ہیں، دھونے والا کوئی پراپر نہیں ہوتا. ظاہری طور پہ ذائقے ڈال کے تو لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا بزنس چمکے. انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں. لیکن گھر کا کھانا جو ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ اس کو پریفر کیا جاتا ہے، زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کا کھانا کھاؤ. اپنے جو گھر سے مرد جاتے ہیں یا بچے اسکولوں میں جاتے ہیں انہیں گھر سے کھانا تیار کر کے دیا جائے.
اس کی وجہ یہی ہوتی ہے تاکہ گھر سے صاف ستھرا کھانا بچوں کو ملے. گھر کے مرد جو جاتے ہیں ان کو لنچ ٹائم میں وہاں پتہ نہیں کیسا کھانا ملتا ہے, گھر کا صاف ستھرا کھانا ڈال کے ڈبے میں ساتھ ان کو دے دیں, تو اس سے صحت جو ہے سب کی صحیح رہتی ہے اور خرچہ بھی کم ہوتا ہے. گھر کے کھانے کا خرچہ بہت کم ہوتا ہے, باہر سے کھانے کا خرچہ بہت زیادہ بھی ہوتا ہے اور بہت برے کھانے مل رہے ہوتے ہیں, گندے آئل ہوتے ہیں, گھٹیا آئل استعمال کرتے ہیں اور گھٹیا مسالے ہوتے ہیں. بس ان کا کام ہوتا ہے کہ اس کو مزیدار بناؤ تاکہ لوگ کھائیں اور ہمیں پیسے دیں. تو ہم نے صفائی کا خیال اس چیز کا بھی رکھنا ہے کہ جو گھر سے جا رہے ہیں بچے یا جو گھر سے مرد جا رہے ہیں اپنے کاموں پہ, یا ہم نے بھی اگر گھر کا جو کھانے کا ٹائم ہے تو ہم گھر کا جو اچھا صحیح صاف ستھرا کھانا بنا ہوا ہے اس کو کھائیں, نہ کہ ہم گندے کھانے کھا کے اپنے آپ کو بیمار کریں. ٹھیک ہے نا. تو بہت سی جگہیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ صفائی رکھنے کے لیے بہت زیادہ کچھ ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف سوچ کی بات ہوتی ہے. جن گھروں میں بیماری بہت زیادہ بار بار بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں, مائیں بھی بیمار ہو رہی ہیں, آدمی بھی بیمار ہو رہے ہیں, اس میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے گھر کی صفائی کا معیار بہت ہلکا ہے, جس کی وجہ سے بار بار سب بیمار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کل تو کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں, ہاتھ دھونے سے جراثیموں سے ہم دور رہیں گے. تو یہ تو ہمارے اسلام نے پہلے سے ہی کہا ہوا ہے, کرونا کی وجہ سے تو اب کہا جا رہا ہے نا. تو ہمیں تو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ہاتھ دھو کے ہم نے ہر کام کرنا ہے, ہاتھ دھو کے ہم نے بار بار ہاتھ دھونے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کا جب خیال رکھنا ہے کہ ہمارا ایمان صحیح رہے, اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے صفائی کو دیکھنا ہے. ظاہری صفائی کی ابھی بات ہو رہی ہے, ابھی آدھا ایمان ہمارا پورا نہیں ہوا, ابھی یہ صرف صفائی کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو ہم شروع کیا ہم نے کام. ایمان صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے, تو یہ تو ابھی بات شروع ہوئی ہے کہ ہم نے کس طرح سے ایمان میں داخل ہونا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہم نے کس طرح سے ایمان میں داخل ہونا ہے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان نہیں بنتا. بہت سے اپنے معیار کو اس طرح رکھیں کہ اللہ کے سامنے ہم جواب دیں کہ ہمیں اتنی نعمتیں ملی اور ہم نے اتنا گند ڈال کے اپنے آپ کو بھی بیمار رکھا, تو ہم ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں. ایمان والا معاشرہ جو ہے وہ صاف ستھرا ہوگا, گندگی نہیں ہوگی وہاں پہ. بیماریاں تو اس کے بعد آتی ہیں نا, جب گندگی کے ساتھ انسان رہ رہا ہو اور اپنا خیال نہ رکھ رہا ہو, نہ ہی اس کے کوئی اس سے ملنے کے لیے پسند کرتا ہے اور نہ ہی وہ اس کا کہیں جانا اس کو پسندیدہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو پاس بیٹھے بدبو آتی ہے, یہ بات کرے منہ سے بدبو آتی ہے. تو ہم نے ہر جگہ پہ یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کر سکتے ہیں. ابھی سے بچے اپنی عادت ڈالیں گے نا, کیونکہ ہر کھانے کے بعد وہ برش کریں, رات کو سونے سے پہلے برش کریں, صبح اسکول آنے سے پہلے برش کریں. اسی طرح مائیں بھی کہتی ہے کوئی بات نہیں, کیا فرق پڑتا ہے, ہم کام کر لیں بس فٹافٹ. نہ اپنے دانتوں کا خیال رکھتی, نہ اپنے جسم کو صاف رکھنے کا خیال رکھتی, تو بیمار بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ بیمار پڑی رہیں گی تو گھر کا بچوں کا کون خیال رکھے گا. تو ہم نے جب صاف رہنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری صحت بھی ساتھ اس کی ضامن ہوتی ہے, کہ صحت جو ہے وہ بہتر رہتی ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ایمان کے لیے, اگر اپنے ایمان کو بنانا چاہتے ہیں تو اپنی صفائی کا, اپنے گھر کی صفائی, اپنی ذات کی صفائی, اپنے ارد گرد کی ماحول کی صفائی, اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بات ہو گئی بنیادی صفائی, ظاہری صفائی کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں بات کرنی ہے ایمان کی. اب ایمان جو ہے وہ سب سے پہلے تو ظاہری صفائی ہو گئی, اس کے بعد ایمان میں داخل ہوں گے نا. کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے, لیکن ہم نے ایمان کی بات کرنی ہے کہ ایمان ہمارا کیسے صحیح ہوگا. کہا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان صفائی ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. ایک تو ظاہری جسم کی صفائی کی بات ہو گئی ہے, اب ہم نے سوچ کی صفائی کی بات کرنی ہے. یہ سوچ بھی صاف ہونی چاہیے.
ہماری سوچ بعض اوقات ہمیں نیگیٹو بہت سے خیالات آتے ہیں، بہت سی بیتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری سوچ کی غلطیاں اور خرابیاں ہیں۔ ہم نے جب ایمان کی بات کی ہے کہ آدھا ایمان اپنا صحیح کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنی سوچ صحیح کرنی ہے۔ سوچ سے ہمارا عمل بنتا ہے، اور عمل سے پھر ہمارا ڈیسٹینیشن، ہمارا جو ایک مرکز ہے جہاں تک ہم نے جانا ہے وہ بنتا ہے۔ اگر ہماری سوچ صحیح ہوگی تو ہمارا عمل صحیح ہوگی، عمل صحیح ہوگی تو ہمارا رستہ صحیح ہوگا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، تو ہماری منزل بھی صحیح ہوگی۔ تو ہم نے اپنی سب سے پہلے جب ایمان کی ہم ایک تو جسمانی صفائی کی بات کر لی ہے ساری، اس کے بعد ہم جب سوچ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی سوچ کو صحیح کرنا ہے۔ تو ہم اپنی سوچ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ سوچ صحیح ہوگی، ہم نہ جھوٹ بولیں گے، نہ ہم غیبت کریں گے، ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے باتیں اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے الٹا۔ کسی کی پیٹ پیچھے بات کرنے سے ہمارے تمام نیک اعمال اس کے اعمال نامے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کسی اور کے اعمال نامے میں چلی جائیں، ہم نہیں چاہتے، لیکن ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، غیبت سے بچنا ہوگا۔ جھوٹ انسان کی قدر و قیمت بالکل ختم کر دیتے ہیں، اس کے اوپر اس کے سچ کا بھی اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ قسمیں کھانی پڑتی ہیں، اسے پھر بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ تو جھوٹ سے ہم نے اس طرح بچنا ہے، یہ بھی ہمارے سوچ کی صفائی ہے۔ تو جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، اور بہت سے ایسے گناہ جو کہ ہماری سوچ سے جن کا تعلق ہے، ہمارے عمل میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ ان کو گناہ کبیرہ کہیں، ان کو گناہ صغیرہ کہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے سمجھ رہے ہوتے ہیں گناہ، ہاں جھوٹ بول دیا تھا، مجھے ضرورت تھی اس وقت بچنے کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، لیکن یہ جھوٹ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ وہ گناہ جن کے لیے قرآن پاک میں عذاب کا حکم ہے کہ اس گناہ پہ عذاب دیا جائے گا۔ ان گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اس میں جھوٹ نمبر 1 ہے۔ ایسا گناہ جس کے لیے عذاب کا حکم دیا گیا، اس کے لیے ہم جھوٹ کو بالکل معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو ہم نے اپنی سوچ کو بھی صحیح کرنا ہے۔ اپنے ایمان کے اوپر اگر ہم آنا چاہتے ہیں تو ہم نے سوچ بھی صحیح رکھنی ہے۔ صرف جسمانی اور ماحول کی صفائی کر کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہر دفعہ ہاتھ دھو رہے ہیں، ہمارا ایمان بڑا مکمل ہو گیا۔ ابھی آدھے ایمان کی بات ہو رہی ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اب ہم جسمانی اور ماحول کی صفائی کے بعد سوچ کی صفائی کی بات کر رہے ہیں۔ تو جو سوچ کی صفائی ہے یہ بہت مشکل ہے، اس کو ایمان بنانے کے ساتھ اور دین کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ کی صفائی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی ایسے ڈاکٹر کو دیکھا ہے جس کو کہیں جا کے کہ بچہ جھوٹ بہت بول رہا ہے تو وہ ڈاکٹر لکھ دے لو جی یہ دوائی جو ہے نا صبح دوپہر شام دے، بچہ جھوٹ بولنا بند کر دے گا؟ ہے ایسا کوئی ڈاکٹر؟ کوئی غیبت، خاتون کوئی غیبت بڑی کرتی ہے، جا کے کسی ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر صاحب مجھے غیبت کی بڑی عادت ہے، کوئی دوائی دے جس سے میں غیبت کرنا چھوڑ دوں؟ ہے کوئی ایسی ڈاکٹر جو غیبت کی دوائی دے سکے؟ تو یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ یہ دینی تعلیم کے ذریعے ٹھیک ہوں گی۔ ہم اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑیں، مذہب کے ساتھ جوڑیں۔ کوئی مذہب نہیں کہتا جھوٹ بولو، کوئی مذہب نہیں کہتا غیبت کرو، کوئی مذہب نہیں کہتا غلط کام کرو، چوری کرو، ڈاکے ڈالو۔ یہ دین سے دوری کی بات ہے۔ جتنے زیادہ دین کے قریب ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کو ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے 2 بچے تھے، ان میں سے ایک کو دیکھنا تھا کہ کس کو میں بادشاہ بناؤں اپنے بعد، کس کو ولی عہد بناؤں۔ ان کے جو استاد تھے ان کو کہا کہ ذرا مجھے بتائیں دونوں بچوں میں سے کس بچے کی تربیت صحیح ہو رہی ہے اور وہ صحیح انسان بن رہا ہے تاکہ میں اپنے بعد اس کو ولی عہد مقرر کر دوں۔ اس کے استاد نے کہا کہ اس کے لیے آپ ایک ٹیسٹ لے لیں۔ دونوں کو ایک مرغی دی اور چھری لی اور ان سے کہا کہ جا کے کسی ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ دونوں گئے، ایک درخت کے پیچھے جا کے مرغی ذبح کر کے لے آیا، دوسرا ادھر ادھر پھرتا رہا واپس آیا، مرغی بھی ہاتھ میں، چھری بھی ہاتھ میں۔ تو پہلے نے تو کہا کہ میں درخت کے پیچھے گیا تھا تو وہاں پہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے وہاں پہ مرغی کو ذبح کر دیا۔ جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ میں بہت سی جگہوں پہ ادھر ادھر پھرا ہوں، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ مجھے نہ دیکھے۔ تو اس بادشاہ کو اس کے جو استاد تھے، اسٹوڈنٹ جو اس کے بیٹے کا استاد تھا،
اس نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کو صحیح معرفت ہے، آپ اس کو اپنا ولی عہد بنائیں، کہ جو اللہ کو پہچانتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ ہر جگہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی واقعی میں صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ ہر وقت ہمارے قریب ہے، قریب ترین ہے۔ اس نے کہا میں 4 انچ سے زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ تو کوئی بھی ایسا گناہ جس سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی وعید ہمیں قرآن میں دی ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ تو ہم نے آج بات کی ہے صفائی کے اوپر کہ ہمیں اپنی جسمانی ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کا بھی خیال رکھنا ہے، صاف رہنا ہے ہر طرح سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کو بھی صحیح صاف ستھرا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے۔ ہم لوگ ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ کہہ تو رہی ہے لیکن یہ ہے نہیں، اصل میں یہ ایسی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ میں ایسی ہوں تو آپ مان لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ایسی ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسروں کے لیے ہم برا ہی سوچتے ہیں۔ بچہ کوئی لیٹ آیا ہے اسکول میں یا پھر گھر میں، تو وہ بتا رہا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہو گیا تھا، نہیں یہ اس کا مسئلہ نہیں ہوا ہوگا۔ ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں تاکہ ہمیں دوسروں کے اوپر ہمارا بھی ایک محبت کا رشتہ قائم ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت سی سوچ کی جو صفائی ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صفائی کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ خالی جھاڑو بھی مارا جاتا ہے تو صفائی ہو جاتی ہے۔ پائپ لگا کے جب ہم وائپر سے صفائی کرتے ہیں اس سے اور زیادہ اچھی صفائی ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے صفائی کرنی ہو نا تو بڑے آرام سے بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں، بلکہ ہر روز رات کو اپنا احتساب کیا کریں۔ ایک ڈائری لیں اور اس میں اپنا احتساب کریں، آج میں نے کون سے اچھے کام کیے، کون سے گناہوں سے بچی، کیا کام کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا۔ صفائی کے حساب سے دیکھیں، اپنی جسمانی اور اپنی ذہنی صفائی کے حساب سے دیکھیں۔ ہر روز رات کو ایک مومن ہی اپنا احتساب کرتا ہے اور وہ بہت اچھا فائدہ مند رہتا ہے اس کے لیے۔ بنائیں گے بچوں اپنی ڈائری، ایک اپنی پرسنل ڈائری بنائیں جس میں آپ کو ہر روز پتہ ہو کہ آج میں نے کیا اچھا کام کیا ہے، کیا برا کام کرنے سے بچی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ ہم اپنی زندگی سے بری چیزیں نکالتے چلے جائیں گے اور اچھے کام اچھی چیزیں ڈالتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امپروومنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ماؤں کے لیے بھی ہے، مائیں بھی کریں گی۔ اپنے لیے ایک ڈائری بنا لیں، یا ویسے ہی بندہ رات کو سوتے ہوئے سب کو معاف کر کے سوئیں۔ ایک تو ہم دل پہ اپنے بوجھ رکھتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا اور کڑتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، آپ نے معاف کر دیں۔ جس نے ظلم کیا اللہ اس کا حساب کرے گا۔ کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، غلط بات کو کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا۔ تو آپ سب کو معاف کر کے سوئیں جب بھی سوئیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ یا اللہ اس کلاس میں جتنی اچھی باتیں سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کیا، ان تمام اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ایسا رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین آمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، ہمارے مرحومین کو بھی مغفرت فرمائے اور ہماری زندگیوں کو سنوارے تاکہ ہم نیکی کے صحیح راستے پہ چل کے آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔